اور وہ نماز جو ہے وہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ کہے گا کہ یہ کتنا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ نماز پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں تو پھر ملاوٹ ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں فرماتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی عمل، جو بھی نیک کام ہے، اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے اس کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کسی کافر نے کہا کہ جب آخرت پر تم ایمان لاتے ہو تو وہ تو ایک مفروضہ ہے، مطلب وہ جو کافر ہیں وہ تو آخرت کو نہیں مانتے، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ایک مفروضہ ہے نا، آپ نے آخرت دیکھی تو نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ خود پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں آپ نے کہ مال خرچ کرتے ہو، تو کیا پایا آپ نے اس سارے کام سے سوائے نقصان کے؟ جو مال بھی دیا، اپنا مال بھی کم کیا، نقصان بھی اٹھایا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی صحیح کہ نہیں اس میں تو آپ نے تو صرف ایک چیز پڑھی بھی ہے نا، دیکھی تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک کافر نے یہ بات کی، تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ نمبر 1، جتنا وقت بھی تم عبادت کرتے ہو کم از کم بری باتوں سے تو بچے ہوئے ہونا، یعنی وہ عبادت کا جو ٹائم ہے، اگر تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا آخرت کے حساب سے تو کم از کم اس ٹائم میں تم بری باتوں سے تو بچ جاؤ گے نا دنیا کے حساب سے۔ نمبر 2، اگر مال خرچ کرتے ہو تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر مال خرچ کر رہے ہو اس کا کوئی اجر آخرت میں نہیں بھی مل رہا، کسی انسان کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ نمبر 3، ان کاموں سے تمہیں اطمینان قلب تو ملتا ہے نا، آخرت میں اگر تمہارا یقین نہیں ہے تو پھر بھی یہ جو نیک کام تم کرو گے تمہارے دل کو اس سے اطمینان تو ملے گا، تو ان کاموں میں تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آخرت قائم ہو گئی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، یعنی اگر آ گئی آخرت جو تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا بہت نقصان ہوگا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو یہ نیکیاں ہیں آخرت میں اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کا اجر ملے گا، لیکن اگر آخرت کا اجر نہ بھی ہو تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث یاد آئی کہ حدیث کے الفاظ کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یعنی شرک اکبر تو کم ہی لوگ کریں گے، اللہ کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، لیکن سب سے زیادہ ڈر آپ نے فرمایا مجھے شرک اصغر سے ہے۔ اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، یہ جو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس دکھاوے کو کیوں شرک کہا گیا؟ کیونکہ آپ وہ نیک عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ شرک ہو گیا اور اس سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ اتنا دیکھیں اس کا نقصان ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا، اور ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ایک نیکی اللہ کے پاس ہم لے کے جائیں گے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے بندے کی ہمت اور حوصلہ بندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی انسان پر اگر اس کو سزا ملتی ہے قیامت والے دن یا اس دنیا میں بھی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو انسان جو کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیکی لے کر آئے گا اللہ کے حضور تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس نیکی کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ یعنی کیوں بڑھائیں گے؟ اس بندے کے اخلاص کے مطابق۔ ہر بندے کا اخلاص جو ہے اس کا لیول فرق ہوتا ہے، جتنا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا، جتنا اس عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا، اتنا اس عمل کا جو اجر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے خاص خزانہ فضل سے میں مزید اجر دوں گا، یعنی ایک اجر تو اس کے اخلاص کے مطابق ہے،
بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں اپنے پاس سے، اپنے فضل کے خزانے سے اور بھی زیادہ اس کو بڑھا دوں گا۔ یہ بھی اللہ کی مرضی پہ ہے کہ اللہ کسی عمل کا کتنا زیادہ اجر دے۔ تو نیکی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جو ہے اجر دوں گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ پھر ہم نیکی کو بنا سنوار کے کریں خالص اللہ کے لیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نیکی کا اجر جو ہے ثواب پا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس امت کا جو نبی یا رسول ہوگا وہ گواہ بنا کر اس امت میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس نے اس امت میں دعوت پہنچائی تھی، اسی رسول یا نبی کو اس امت میں گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ میدان حشر میں ایک میدان لگا ہوا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مختلف امتیں کھڑی ہوئی ہیں گروہوں کے شکل میں، اور ہر امت کے سامنے گواہ کے طور پر جو ان کا پروسیکیوشن وٹنس ہے وہ لایا جائے گا، اسی امت میں بھیجا گیا وہ نبی یا رسول کہ جو اس میں دعوت دینے گئے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تیرا دین ان کے سپرد کر دیا تھا، اس کے بعد اسے دنیا میں پھیلانا ان کا کام تھا، لیکن انہوں نے تو خود دین کو نہیں سیکھا، تو دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ تو یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اس روز قیامت۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے تو آپ کی نصیحت پر بھی عمل نہیں کیا جو آپ ہمیں کر کے گئے، وصیت کر کے گئے کہ اس دین کو تم ان لوگوں تک پہنچانا جو میرے بعد آئیں گے۔ تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ذمے لگا کے گئے ہیں، تو ہم نے تو خود قرآن کو نہیں سیکھا، دین کو نہیں سیکھا، تو ہم آگے لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ اسی طرح کی ایک آیت سورۃ فرقان میں آتی ہے جس کا مطلب بنتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کہیں گے تو ٹھیک، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ہم نے تو اس قرآن کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جس طرح سے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں تھما کے گئے تھے۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر اچھا لگتا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، باقی اور صحابہ بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے، یہ جو آج ہم نے پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، یعنی بس کر دو، بس کر دو۔ تو عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو ظاہر کر رہے تھے اس احساس کی وجہ کو کہ آپ کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو آپ اس سے اتنے فکر مند ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، نہ کہ آپ ہمارے خلاف گواہی دیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین کو برابر کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ یہ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں،
اور بالکل ختم ہو جائیں، اور وہ بہتر ہے بجائے اس شرمندگی کے اور اس سزا کے جو ان کو وہاں پر اٹھانی پڑے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کسی طریقے سے ہم اس شرمندگی اور سزا سے بچ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں۔ یہ تمنا کریں گے لوگ اس دن۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ہم بڑی کچھ چھپا لیتے ہیں، باتیں بنا لیتے ہیں، لیکن اس روز عدالت خداوندی میں کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپائی نہیں جا سکے گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو دن ہوگا کس طریقے سے سارے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے آئیں گے، ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر جو وہ گناہ چھپ کے دنیا میں کرتے تھے سر عام سب کو دکھا دیے جائیں گے۔ وہ زمین گواہی دے گی ان کے خلاف، جس زمین پر انہوں نے گناہ کیے تھے۔ تو اس دن تو کچھ چھپ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز کی رسوائی سے اور اس روز کی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج جو دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، اللہ ہمیں اس وقت اور اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔